کیا تم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ تم وہ اعمال کیوں کر گزرتے ہو جن کے فیصلے تمہیں یاد تک نہیں رہتے؟ کیوں تمہارا ہاتھ بے اختیار فون کی طرف بڑھ جاتا ہے اس سے پہلے کہ تم خود یہ مان لو کہ تنہائی نے تمہیں چھو لیا ہے؟ کیوں تم ان کمروں میں مسکرا دیتے ہو جو آہستہ آہستہ تمہاری ہڈیوں تک کو خالی کر دیتے ہیں؟ اور کیوں تم خاموش ہو جاتے ہو جب تمہارا ہر ذرہ بولنے، چیخنے اور ٹوٹنے کے دہانے پر ہوتا ہے؟ یہ سب اختیار کی صورت دکھائی دیتا ہے، مگر اس اختیار کے نیچے ایک اور ہی طاقت مچل رہی ہوتی ہے، عقل سے بہت پرانی، سوچ سے زیادہ خاموش اور قوت میں کہیں زیادہ توانا۔ یہ ہے تمہاری زندگی کا پوشیدہ انجن، تحت الشعور یعنی سب کانشس، وہ حصہ جو اس وقت بھی تمہارے لیے سانس لیتا ہے جب تم خود کو بھول جاتے ہو، جو تمہیں چونکا دیتا ہے اس پل سے بھی پہلے جب تم سمجھ پاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہر نگاہ، ہر زخم، ہر درد، ہر تحفظ اور ہر دھچکے کی لرزش، سب کو اپنے اندھے کنویں میں محفوظ رکھے بیٹھا ہے۔ یہ سطح کے نیچے بہنے والی ایک خاموش مگر بے حد گہری ندی ہے۔ وہیں سے تمہاری حرکات جنم لیتی ہیں، جبکہ تمہارا شعور اوپر کھڑا اپنے وہم میں مگن رہتا ہے کہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تم طے کرتے ہو کسے چاہنا ہے، کس سے ڈرنا ہے، کیسے جینا ہے، مگر حقیقت یہ فیصلے بہت پہلے تحریر ہو چکے ہیں، اس وقت جب تم نے ان کے نام تک نہیں رکھے تھے۔ ایک پیانو بجانے والے کی انگلیاں دماغ کے سوچنے سے پہلے چل پڑتی ہیں۔ ایک ڈرائیور گھر تک پہنچ جاتا ہے مگر راستہ اس کی یادداشت کے دروازے پر دستک تک نہیں دیتا۔ جسم جانتا ہے کیونکہ ذہن کے نیچے کا جو حصہ ہے تمہارا تحت الشعور راستہ پہلے ہی طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ انسانی وجود کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ تم بیک وقت کیپٹن بھی ہو اور موج کا بے بس مسافر بھی۔ تمہارے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے مگر سفر کسی اور تحریر کا پابند ہے۔ نیورو سائنس کہتی ہے کہ تمہاری روزمرہ زندگی کا 95% حصہ خودکار ہے، شعور کے نہیں، بلکہ ان خاموش نیورل کوڈز کے تابع جو تمہارے دماغ کی گہرائیوں میں اندھیرے میں بیٹھے تمہیں چلا رہے ہیں۔ سوچو، تم ایک ایسے باغ میں چل رہے ہو جسے تم نے بویا ہی نہیں۔ ہر پھول ایک یاد، ہر کانٹا ایک خوف۔ تم اوپر سے صفائی کرتے رہتے ہو مگر جڑیں وہ ہمیشہ تمہاری پہنچ سے دور رہتی ہیں۔ یہی تحت الشعور ہے، کوئی درندہ نہیں، کوئی دشمن نہیں، بلکہ وہ محافظ جو ہر احساس کا حساب رکھتا ہے۔ یہ خوشی کی پرواہ نہیں کرتا، صرف بقا کی کرتا ہے۔ اسی لیے تم اپنا ماضی دہراتے رہتے ہو، اس درد کو بھی جو تمہیں اندر سے چاٹتا ہے، صرف اس لیے کہ تم اسے پہچانتے ہو۔ تحت الشعور کہتا ہے وہ درد بہتر ہے جسے تم جانتے ہو اس انجانے سے جو تمہیں توڑ بھی سکتا ہے، اور شعور خاموشی سے فرمان برداری کرتا رہتا ہے۔ تم دنیا میں آتے ہی سیکھ رہے تھے، سوچنے سے نہیں، محسوس کرنے سے۔ بولنے سے بہت پہلے دنیا نے اپنے نقش تمہارے اندر کاٹ دیے تھے، آواز کے اتار چڑھاؤ سے، خاموشی کے بوجھ سے، اور ایک نظر کی گرمائش یا سردی سے۔ ایک بچہ تاریک کمرے میں بیٹھا ہے، کھلونا سینے سے چمٹا ہوا، ماں کے لہجے میں آ سکتی ہے، ان کے قدم تیز ہیں، آنکھیں کسی اور سمت۔ بچہ ایک گہرا سبق سیکھتا ہے کہ محبت اچانک غائب بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سبق زبان سے نہیں، فضا سے ملتا ہے، اور یہ سبق کبھی نہیں جاتا، یہ تحت الشعور میں اپنا مستقل گھر بنا لیتا ہے۔ وہی بچی جوان ہو کر حد سے زیادہ خوش کرنے والی بن جاتی ہے، وہی لڑکا خاموش رہ کر محبت مانگنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ انتخاب نہیں، یہ وہ گونجیں ہیں جو بچپن کے بند کمروں سے آج تک تمہیں بلا رہی ہیں۔ 7 برس کی عمر تک تمہارا تحت الشعور تمہاری زندگی کے بنیادی عقائد لکھ چکا ہوتا ہے۔ کیا میں محفوظ تھا؟ کیا مجھے دیکھا گیا؟ کیا میری آواز کی کوئی قیمت تھی؟ ہر جواب تمہاری پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ نقاب، وہ شخصیت جو تم نے نہیں بنائی، جس نے تمہیں بنایا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے ہو کر ماضی سے نکل آئے ہو، مگر ماضی نے صرف ایک نیا چہرہ پہن لیا ہے۔
तुम इसे कहते हो पुख्तगी, जिम्मेदारी, तरक्की, मगर हकीकत में ये वो मास्क है जो तुम्हारे तहत शऊर ने तुम्हें बचाने के लिए घड़ा है। तुम्हारी मुस्कुराहट आदत नहीं, ये कभी दर्द रोकने का तरीका थी। तुम्हारी खामोशी फितरत नहीं, ये कभी सज़ा से बचने का ढाल थी। इसीलिए तुम मोहब्बत में वही दुख तलाश करते हो जिसे तुम जानते हो, क्योंकि तहत शऊर पहचान ढूंढता है, खुशी नहीं। इंसान वही ज़ख्म दोहराता है जब तक उसे समझ ना ले कि वो ज़ख्म कभी दवा था ही नहीं, सिर्फ ज़ख्म था। साए, वो जिनसे तुम सारी उम्र भागते रहे, हर खौफ, हर दबाया हुआ एहसास, वो ख़त्म नहीं होता। वो तुम्हारी ज़िंदगी में नई शक्लें ओढ़ कर वापस आता है, नए रिश्तों में, पुराने दुखों की सूरत में, नई गलतियों में, पुराने सबक दोहराकर। योंग ने इसे शेडो का नाम दिया, वो हिस्सा जिसे तुम छुपाते हो, मगर वही तुम्हें सबसे ज़्यादा कैद रखता है जब तक तुम उसका सामना नहीं करते। वो तुम्हारी ज़िंदगी चलाता रहता है और तुम उसे किस्मत समझते रहते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारे ख़यालात तुम्हारे हैं, मगर मुआशरा, ज़बान, मज़हब और मीडिया सब तुम्हारे जहन में ऐसे उतरते हैं कि एक वक्त आता है जब तुम पहचान नहीं पाते कि ये ख्वाहिश मेरी थी या मुझे सिखा दी गई थी। तुम ख्वाब बनाते नहीं, तुम्हें ख्वाब थमाए जाते हैं और तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को खोते जाते हो। वो खिला जो कामयाबी भी नहीं भर सकती। एक वक्त आता है जब ज़िंदगी बाहर से मुकम्मल लगती है, मगर अंदर एक सर्द, वज़नी, बेनाम खिला सा रह जाता है। तुम चलते हो, बोलते हो, हंसते हो, मगर अंदर एक खामोश लर्जिश तुम्हें हर वक्त पकड़े रखती है। ये रूह का बोझ है, शऊर और तहत शऊर के दरमियान पैदा होने वाला फासला, और जितना तुम भागोगे वो खिला उतना ज़्यादा तुम्हें अपने अंदर खींच लेगा। तुम एक ऐसी ज़िंदगी बना लेते हो जो सबको खुश रखती है सिवाय तुम्हारे। तहत शऊर को हुक्म नहीं दिया जा सकता, उसे सिर्फ सुना जाता है। शुरुआत बहुत छोटी होती है, एक सुबह खामोश बैठ जाना, सोचों को आने देना, बगैर भागे, बगैर टाले, बगैर तोड़े। वक्त के साथ अंदर की खामोश चीखें अल्फाज में बदलने लगती हैं, ख्वाब लिखे जाते हैं। वो दफ्तर जहाँ तहत शऊर अपने खतूत बेचता है, नए अकायद बनते हैं, मस्नूई जुमले नहीं बल्कि वो सच्चाइयाँ जो पहली बार तुम पर खुलती हैं। मैं अमन के काबिल हूँ, मैं बग़ैर निकाब के मोहब्बत पा सकता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर का डरा हुआ बच्चा तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता है और तुम शायद पहली बार उसे थाम लेते हो। यही शिफा है, यही वापसी है, यही मुकम्मल शख्सियत है। और आखिर में सबसे बड़ा सच, तहत शऊर कोई अंधेरा कोना नहीं, ये वो आईना है जिसमें तुम पहली बार अपना हकीकी चेहरा देखते हो। जो कुछ तुम तलाश कर रहे थे वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। तुम ही सवाल भी हो और तुम ही जवाब। और अगली बार जब तुम भागने लगो तो ठहर जाना, खामोशी में झांकना, इस आईने में देखना। जो चेहरा नजर आए वही तुम हो, वही हमेशा से तुम थे, वही तुम्हारा घर है।